سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لاہور میں اس وقت فاگ کا اور اسموگ کا بول بالا ہے اور اسی لاہور سے آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر مخاطب ہوں۔ آج ایک بڑا اہم خطاب پاکستان کے آرمی چیف صاحب نے، جناب عاصم منیر صاحب نے ایک دیا، اور انہوں نے مارگلا ڈائلاگ 2024 کی خصوصی تقریب کے اہتمام اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ اچھا، ویسے تو چیف صاحب مختلف اوقات میں کبھی ملٹری پریڈ کے اوپر گئے ہیں یا کبھی کوئی شہداء کا پروگرام ہے تو وہ اپنی سپیچز دیتے رہتے ہیں، میڈیا پہ آتے ہیں ان کے بیانات ISPR کے ریفرنس سے، مگر میں آج کی سپیچ کے اوپر ان کا خصوصی یہ جو ویڈیو میں دے رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک میں چونکہ وہ سن رہا تھا اور یہ ایک پوری خطے کی ایک اسٹریٹجک پالیسی تھی جو انہوں نے بیان کی، جو پاکستان نے کیری آن کی ہوئی ہے، اور پاکستان کا جو ایک اسٹریٹجک امپورٹنس تھا دنیا کے نقشے میں اور خصوصی طور پہ اس ریجن میں جو گلف اور سب کانٹیننٹ کا آتا ہے، اس کے اندر پاکستان کی امپورٹنس کیا ہے، پاکستان کی کنٹریبیوشنز کیا ہے، اور پاکستان کتنا ویلڈ اور ریلیونٹ ہے اس وقت دنیا میں، وہ بڑا خصوصی خطاب تھا، اور ایک ایک ورڈ اس کا جو تھا وہ ایک اسٹریٹجک پالیسی تھی جو کہ دنیا کو سنائی جا رہی تھی۔ میں اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا اور میں وہ باتیں آپ تک خصوصی طور پر پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے جن میں غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے، یہ چیف صاحب نے فرمایا۔ دنیا میں کئی تبدیلیوں کے نظر غیر ریاستی عناصر کے اوپر انہوں نے بات کی، اور اس کا اثر رسوخ جو بڑھ رہا ہے یہ بھی ایک چیلنج ہے، اور عالمی سطح پر معیشت، افواج اور ٹیکنالوجی میں بے انتہا تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں اور آ چکی ہوئی ہیں۔ پرتشدد غیر ریاستی عناصر اور ریاستی سرپرستی میں دہشت، اب یہ اشارہ انڈیا کی طرف ہے، دہشت گردی عالمی سطح پر ایک بڑا چیلنج ہے۔ ٹیکنالوجی نے جہاں معلومات کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا ہے، وہاں گمراہ کن اور غلط معلومات کا پھیلاؤ ایک اہم چیلنج بنتا جا رہا ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ آپ نے پچھلے دنوں انگلینڈ میں دیکھا کتنا ایڈوانس کنٹریز ہے، اور ایک چھوٹی سی جو خبر تھی فیس بک پہ، اس نے کتنا بڑا وہاں فساد پیدا کیا اور کتنی بڑی سیکیورٹی تھریٹ انگلینڈ کے لیے بن گئی۔ الٹیمیٹلی انگلینڈ کو فیس بک اور سوشل میڈیا بند کرنا پڑا، انگلینڈ جیسے ملک کو۔ آگے چلتے ہیں، جو چیف صاحب نے فرمایا کہ جامع قوانین اور قواعد و ضوابط کے بغیر غلط اور گمراہ کن معلومات اور نفرت انگیز بیانات سیاسی اور سماجی ڈھانچے کو غیر مستحکم کرتے رہیں گے۔ قواعد و ضوابط کے بغیر آزادی اظہار رائے تمام معاشروں میں اخلاقی قدروں کی تنزلی کا باعث بن رہی ہے۔ عالمی سطح پر مذہبی، فرقہ وارانہ اور نسلی بنیادوں پر عدم مساوات، عدم برداشت اور تقسیم بڑھ رہی ہے۔ عدم برداشت اس میں بہت بڑا وہ جو کو ایگزسٹنس کا ایک فیکٹر ہے وہ ہمارے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے مشترکہ مقاصد میں موسمیاتی تبدیلی سے نپٹنا، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور عالمی سطح کی فراہمی جیسے اہم چیلنجز شامل ہیں۔ پاکستان دنیا اور خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، کر رہا تھا اور کرتا رہے گا۔ دہشت گردی عالمی سطح پر تمام انسانیت کے لیے ایک مشترکہ چیلنج ہے، کیونکہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب اور کوئی ملک نہیں ہوتا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ چیف صاحب نے بڑا زور دے کے یہ بات کہی۔ ہمارے مغربی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایک جامع بارڈر مینجمنٹ رجیم کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ فتنۃ الخوارج کے اوپر جب انہوں نے اس بات کو بڑا تفصیل میں جو بیان کیا کہ دنیا کے تمام دہشت گرد تنظیموں
اور پراکسیز کی آماج گاہ بن چکا ہوا ہے۔ پاک افغان عبوری حکومت سے توقع ہے، پاکستان افغانستان کی عبوری حکومت سے توقع کرتا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال نہیں ہونے دیں گے اور اس حوالے سے سخت اقدامات لیں گے۔ عزم استحکام نیشنل ایکشن پلان کا ایک اہم جز ہے جس کا مقصد دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ ہے۔ بھارت کے انتہا پسندانہ نظریے کی وجہ سے بیرون ملک خاص طور پر امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، جس کی مثال ابھی ریسنٹلی کینیڈا کے اندر جو پابندی لگی ہے، جو امریکہ کی ایک کورٹ نے بھارت کے را کے چیف کو اوپر کیس انہوں نے دائر کیا اور ان کو نوٹس بھیجا ہے۔ یہ ساری چیزیں میڈیا پہ آ چکی ہوئی ہیں اور ان کا پوری طرح میٹیریل سارا اویلیبل ہے۔ موضوع جموں کشمیر میں بھارت کا ظلم اور بربریت بھی ہندواتہ نظریے اور پالیسی کا تسلسل ہے۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ناگزیر ہو چکا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ غزہ لبنان کی جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ پاکستان نے غزہ اور لبنان کی انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر متعدد بار امداد روانہ کی۔ پاکستان نے ہمیشہ دس از اے فارن پالیسی، دس از اے اسٹریٹجک پالیسی کہ پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کے لیے ایک آزاد فلسطین ریاست کا قیام پر زور دیا ہے اور پاکستان نے اپنی کاوشیں بھی اس کے لیے بہت ساری کی ہیں۔ ہم کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ اب یہ بڑا ایک واضح طور پہ میسج تھا کہ ہمیں کسی بھی تنازع میں کوئی پارٹی نہ سمجھا جائے۔ سب سے پہلے پاکستان کی ہم بات کریں گے، مگر دنیا میں امن اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ عالمی امن کی خاطر 3,25,000 پاکستانی اقوام متحدہ میں اپنے مشن میں اپنا کردار ادا کر چکے ہیں، جس میں 181 آرمی کے جوانوں نے اس میں شہادتیں بھی دی ہیں جو عالمی مشن پہ گئے ہوئے تھے۔ پاکستان 24 کروڑ عوام کا ملک ہے جس کی لگ بھگ 63% آبادی 30 سال سے کم ہے۔ یہ پاکستان کی اصل سٹرینتھ ہے جس کے اوپر پاکستان کو اب فوکس کرنا ہے اور جو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے مستقبل کا گیم چینجر ہے۔ پاکستان بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ پاکستان میں نادر معدنیات کے بہت زیادہ ذخائر بھی موجود ہیں۔ پاکستان فری لانسنگ کی مد میں عالمی سطح پر ایک اہم ملک ہے۔ پاکستان ان تمام ذخائر، منفرد جغرافیائی مقام اور سمندری بندرگاہوں کی وجہ سے یورپ، سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ میں تجارت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان خطے میں عالمی امن کے لیے ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ اب یہ ایک نارمل سپیچ نہیں تھی۔ ایک نیوکلیئر سٹیٹ، اونلی مسلم نیوکلیئر سٹیٹ اور اس خطے کا ایک میجر سٹیک ہولڈر کے ہوتے ہوئے آج جس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اوپر کھڑے ہو کے جو سپہ سالار نے یہ اپنا ایک اسٹریٹجی پالیسی بیان کی ہے، یہ پاکستان کا ایک لائحہ عمل ہے، یہ ویژن ہے اور یہی ہماری ترقی کی راہ کا جو ضامن ہے۔ ہمیں اس چیز کے ساتھ اب کمٹ رہنا چاہیے اور ہمیں اس چیز کے اوپر پورا ایمان ہونا چاہیے کہ پاکستان عالمی دنیا میں اپنا ایک اہم کردار جو کہ اس کا سٹیٹس ہے وہ کرتا رہے گا اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو پاکستان انہی پالیسیز کے اوپر چلتا ہوا ترقی کی راہ پہ جاتے ہوئے نظر آئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔